بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کھیل دلچسپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ فضل الرحمان صاحب بڑی گیم کرنے والے ہیں، اور اب آپ دیکھیے جس طرح سے وہ جا رہے ہیں اور علماء کو اکٹھا کر رہے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر لے آئے ہیں، جس طرح کی وہاں پر تقریریں ہوئی ہیں، بیانات ہیں، خطاب ہیں، وہ حکومت کو ہلا کے رکھ رہے ہیں۔ آگے تو اب سڑکوں پر آنے کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے تحریک انصاف کا معاملہ اور ہے کہ ایک جماعت ہے، اس کو دیوار سے لگا دیا گیا، پکڑ دکڑ کر دی گئی۔ یہ تمام علماء اکٹھے نظر آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مدارس کے طلباء بھی ہیں۔ اب یہاں معاملہ گیا تو مذہبی رنگ اختیار کر لے گا، اور اب وہاں پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ نظام جو اس وقت چل رہا ہے کیا یہ اسلامی بھی ہے؟ یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ بڑے بڑے عالم دین جن کو ٹیلی ویژن پر بھی بہت دیکھا جاتا ہے، جن کے اپنے یوٹیوب چینل بھی ہیں، اچھا ان میں وہ لوگ بھی تھے جو حکومت کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اچھا چند نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی، فضل الرحمان ہیں، اور دیگر ویس نورانی بھی ہیں، اور بہت سے علماء آپ دیکھیں کہ ان کا مشترکہ ایک اعلامیہ بھی چل رہا ہے۔ اب اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ ایک تو کہ جی موجودہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے کیا یہ اسلامی ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ 27ویں ترمیم ہی غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، استثناء اسلام میں کہیں ہے ہی نہیں، اس طرح کی گنجائش کہیں نہیں ہے۔ کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی نے، خلفائے راشدین نے استثناء نہیں لیا، تو یہاں سے کیسے لیا جا سکتا ہے 27ویں ترمیم میں استثناء؟ یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں اب یہ۔ اور تو اور اویس نورانی صاحب جو اتنی عجیب و غریب زبان استعمال کرتے تھے، غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے تھے تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں مدارس پر تالے لگائے گئے، کوئی نہیں بولا، کسی نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، سناٹا تھا، ہو کا عالم تھا۔ یہ دیکھیں، یہ اب ان کا ساتھ دینے والے، ان کی بہت سی ملاقاتیں ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، یہ آپ دیکھیں آئے روز نظر آتے تھے، بیٹھتے تھے، پی ڈی ایم کے دور میں بہت قربتیں تھیں۔ اب سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پنجاب میں مدارسوں میں تالے لگے، کوئی کسی نے پریس کانفرنس نہیں کری، سناٹا، ہو کا عالم تھا، وائپ آؤٹ، بلیک آؤٹ بنا ہوا تھا پورا، کوئی نہیں بولا۔ لے جی، پنجاب کوئی نہیں بولا۔ اب کہیں دیر تو نہیں ہو گئی کہ اس وقت نہیں بولے؟ اب سب اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر انہی میں تھے مولانا منظور احمد مینگل صاحب، انہوں نے ایک واقعہ بھی سنا دیا اور اس میں ساری حکومت کی کہانی بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ان اجلاسوں سے کیا ہوگا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک شخص کا باپ مر گیا، لوگوں نے کہا کہ آؤ تمہارے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ جس باپ کو میں جانتا ہوں اس کی مغفرت تو ہونے سے رہی، تو ان کے خلاف ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ دعا تو کر لو، لیکن جس بغیرت باپ کو میں نے دیکھا تھا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جس ابا کو میں نے دیکھا اس کی قطعاً مغفرت نہیں ہوگی، وہ اس کردار کے مالک نہیں تھے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ اب یہ ہم اجلاس کریں گے اور آپس میں پھر یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں اجلاس سے نہیں ہوگا، باہر نکلنا پڑے گا، سڑکوں پر آنا ہوگا۔ کچھ نہ کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کئی لوگوں کو کچلا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، سنی تحریک کے سینکڑوں لوگوں کو کچلا گیا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا خاموش بیٹھے ہیں؟ تو یہ اب وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں کہ جی سڑکوں پر آنا پڑے گا، یہ حکومت ایسی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، نون لیگ کی جب حکومت آتی ہے تباہی ہوتی ہے، تو ہمیں اس کے خلاف باہر نکلنا ہوگا۔ ایک بہت اچھی بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام نے اس پر اتفاق کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بار بار، وہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، کسی صورت کسی بھی طرح کی مسلح ہم تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے، کوئی مسلح جدوجہد جو ہے وہ نہیں ہو سکتی پاکستان میں، کسی عالم دین کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہوگا ہم میں سے، اور ہم یہ بار بار کہتے رہے ہیں، یہ وہ بات بڑی واضح کر رہے ہیں کہ یہ ایک عالمی سازش ہو سکتی ہے کہ ہمیں اکسایا جائے اور اس طرح سے کوئی مسلح اسلحہ اٹھا کر جی ہم آ جائیں اور پھر ہمیں بالکل کچل دیا جائے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہم اجازت بھی نہیں دیں گے، نہ ہماری اسی سوچ ہے، ہم نے اس کا ہمیشہ سدباب کرنے کا کہا ہے۔ لیکن فضل الرحمان صاحب نے ایک عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی ہم کابل میں حملہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر دہشت گرد ہیں، تو اس طرح تو پھر بھارت بھی یہی کہہ کر ہمارے ملک پہ حملہ کر چکا مرید کے میں کہ جی یہاں دہشت گرد ہیں، تو بس اس کی اجازت ہے کیا اگر آپ کو لگے جہاں دہشت گرد ہیں آپ خود سے حملہ کر دیں کسی اور ملک میں؟ یہ موازنہ نہیں بنتا تھا۔ فضل الرحمان صاحب افغانستان کی بات لے کر آ گئے کہ پاکستان نے افغانستان میں کابل میں حملہ کیا دہشت گردوں کے خلاف، تو اس کا مطلب ہے بھارت کو پھر اجازت ہونی چاہیے یہ کرنے کی، تو یہ موازنہ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ ناراض ہیں آج کل اسی حکومت سے، تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ باتیں تو علماء کی ہوگی، اگر یہ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو یہ جو تحریک انصاف والا معاملہ ہے نا، یہ پھر پیچھے رہ جائے گا، یہ دینی مدارس طلبہ یہ حکومت کے لیے کہیں اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔
یہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا حکومت کے لیے. وہ پہلے ہی تحریک انصاف سے نمٹنے میں مشکلات کا سامنا ہے, کیا کریں. آج منگل کو پھر ہم دیکھتے ہیں لوگ آ گئے ہیں, کیسے ان کو کنٹرول کریں. وہ پورا ایک جلسہ سا بن جاتا ہے, پورا سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہر طرف وہی جب بیانات دکھا رہا ہے, وہی باتیں دکھا رہا ہے, وہی ظلم دکھا رہا ہے, تو بیانیہ تو پھر وہاں سے بنے گا. اور وہاں بیانیہ بن رہا ہے. علیمہ صاحبہ نے پہنچ کر کہا ہے کہ تیاری پکڑو, خان کہہ چکا ہے سڑکوں پر نکلو, اب کوئی بات چیت نہیں کرنی. تو اب اگر کوئی بات چیت کی بات کرتا ہے تو پھر پارٹی سے نہیں ہے. خان نے کہہ دیا ہے کہ اسٹریٹ کی طرف آنا ہے, اسٹریٹ ایجیٹیشن, سڑکوں پر جد و جہد کی اب آپ نے کوشش کرنی ہے, سڑکوں پر نکلنا ہے. اور یہ خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ آئین اور قانون توڑ رہے ہیں. خان کی قید تنہائی کو ہم کبھی تسلیم نہیں کرتے. یہ بے حد خوفزدہ ہیں خان سے. ہم اڈیالہ آتے ہیں تو ان کا خوف ساری دنیا دیکھتی ہے. یہ اصل پیغام ہے کہ جب یہاں آ جاتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ تو ملاقات تک نہیں ہونے دے رہے. اچھا, اب آگے تیاری چل رہی ہے تحریک انصاف کی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو اب ملک بھر میں پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے. شفیع جان نے وہاں اڈیالہ کے باہر پہنچ کر یہ اعلان کر دیا ہے. پھر قومی کانفرنس کو بلوچستان, سندھ اور پنجاب میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہر صوبے میں جائیں گے. پہلے ہی ہم نے جلسے شروع کر دیے ہیں. اب سہیل آفریدی لاہور بھی آ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, تو اس کو اب مومنٹم کی شکل وہ دینا چاہ رہے ہیں. جلد سے ریلیاں یہ سب کرتے کرتے اب دیکھیے کوئٹہ تک میں ہوا ہے کہ خان کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کے احکامات بلوچستان کے تمام اضلاع سے تنظیمی عہدیداران کا اہم اجلاس ہو گیا ہے بلوچستان میں. ہر طرف اب یہ کام شروع ہو رہا ہے. اور تو اور بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں میں تو پہلے ہی انف از انف کہہ چکا ہوں, جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں اس میں ہم کیا مذاکرات کریں. ہاں, محمود خان اچکزئی ہیں, علامہ راجہ ناصر عباس ہیں, ان کو مینڈیٹ خان صاحب نے دیا ہے, وہ اس طرح کی بات کریں, مذاکرات کریں. اس پر فہد حسین صاحب سینئر تجزیہ کار صحافی, انہوں نے بہت اچھا تبصرہ کیا کہ دیکھیں جب ایک شخص کو آپ تنہائی میں رکھیں گے آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایگریسو ہوگا؟ پھر جو بھی پیغام لے کر جائے گا ایک محدود پیمانے پر ہے. کوئی سیاستدان سے تو ملنے نہیں دے رہے, کسی سے بھی نہیں ملنے دے رہے, آ جا کے بہنیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ جذبات ہوتے ہیں. وہ جا کر جو بات بتاتی ہیں کہ فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, باہر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ایک ریئیکشن آتا ہے. سیاسی بندہ جائے گا جس کے میں وہ محمود خان اچکزئی کا بار بار نام لیتے ہیں کہ اس طرح کا آدمی جائے گا, وہ بتائے گا کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں, اس طرح سے میں چلنا ہوگا, یہ حالات ہیں. تو سیاسی آدمی پھر سیاسی بات کرتا ہے, سیاست سے راستہ نکالتا ہے. فیملی کی بات اپنی جگہ ہے, وہ تو جائیں گی, سادہ خواتین ہیں, ان کا سیاسی تعلق نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ اس طرح نہیں ہے, تو وہ جا کر فیملی کی یا جس نے جو پیغام دیا وہ کہیں گے. محدود انفارمیشن ہوگی. تو صحیح فیصلہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس صحیح انفارمیشن ہو اور پوری انفارمیشن ہو, مکمل ہر طرح کی انفارمیشن ہو, پھر آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس محدود انفارمیشن ہوگی, محدود صرف لوگ جا سکیں گے, تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے گا. تو تحریک انصاف جناب اب نکلنے کی تیاری میں ہے. شفیع جان نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی غیر متوقع شخصیت کے مالک ہیں, وہ بالکل مختلف سطح پر جا کر مزاحمتی تحریک کی قیادت کریں گے. ہم اب ایک ہی بار آئیں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے. خان نے سڑکوں پر آنے کا جو پیغام سہیل آفریدی کے لیے بھیجا ہے, اب ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. ایک ہی دفعہ آئیں گے جی. اب اسلام آباد آنا ہے تو ایک ہی دفعہ آئیں گے. اسلام آباد کی تیاری کر لیں, اب 40-50 جگہوں پر شٹر ڈاؤن, سڑکیں بلاک جو بھی کرنے ہیں وہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے جو ہونا ہے. یہ دمادم مسق قلندر یا آر یا پار, اب یہ وہ کہانی ہے. اور اسی آر یا پار میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اندر کی باتیں سامنے لانے منیب فاروق صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ جی اب اگر احتجاج ہوا جس طرح 8 فروری کی بات ہو رہی ہے تو 2 کام کر دیے جائیں گے. ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں چلنے دی جائے گی, یعنی اس میں مراد یہ نظر آتی ہے کہ گورنر راج لگ جائے گا. اور دوسرا تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ وہ تیز ہو جائے گا, وہ بہت تیز ہو جائے گا. تو یہ اب آپشنز اگلی ہیں, اور بھی بہت سی آپشنز ہوتی ہیں. حکومت ہے, نظام ہے, وہ جو مرضی کر لے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر بعد کی فکر نہ ہوتی تو یہ کام پہلے ہی ہو چکا ہوتا, کیونکہ پریکٹیکلی پہلے ہی بین ہے تحریک انصاف, نہ ان کا نام لیا جا سکتا ہے, نہ وہ اس نام پر الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ تو ہے, مگر اس کے ساتھ معیشت کا کس طرح سے, ملک کے نظام کا کس طرح کباڑا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. کہ اب انٹرنیشنل ماہرین لکھ رہے ہیں کہ جی کیا یہاں پر جس طرح کی سوچ پائی جا رہی ہے, اڑان پاکستان جو پروگرام یہ وہ احسن اقبال صاحب اور شہباز شریف نے شروع کیا ہے, اس میں ڈیٹیل میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جی اس میں کوئی ایسی اڑان کا ذکر نہیں جس میں انڈسٹریلائزیشن کی اڑان ہو. ریمیٹنسز کی طرف دھیان دیں گے, مائننگ کی طرف دیں گے, کرپٹو کی طرف دیں گے, اس طرح کی چیزوں کی طرف دیں گے. تو یہ چیزیں پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی طرف نہیں لے جا سکتی, اس کا آغاز بھی نہیں ہو سکتا. یہ کئی اور نئے مسائل کو جنم دیں گی. تو بنیادی چیز یہ ہے استحکام لے کر آئیں, اور جو بھی اس طرح کی پلاننگ ہے اس سے استحکام نہیں آنا. اگر بات چیت کا کوئی راستہ نکلا تو پھر شاید کوئی بہتری آ سکے. کچھ اشارے اس طرح کے ضرور ہیں, لیکن بار بار اس طرح کی بات ہوتی ہے. جب بھی تحریک انصاف احتجاج کی طرف آتی ہے, ساتھ ہی مذاکرات کی بھی بات ہو جاتی ہے, اور پھر وہ جی خان صاحب کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہر دفعہ دھوکا ہو گیا. تو اس دفعہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اگر سیریس ایفرٹ کرنی ہے تو کم از کم ملاقاتوں سے تو آغاز
کروانا پڑے گا، ورنہ کون سی ایفرٹ ہوگی. اس لیے بیرسٹر گوہر نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتے ہیں انف از انف، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے. اب بات علامہ راجہ ناصر باز دیکھیں، محمود خچکزئی دیکھیں، تو لگتا ہے بیرسٹر گوہر کی بھی بس ہو گئی بھی ہے. اللہ حافظ.